معاشرے میں کافی سارے لوگ آج کل تناؤ کی زندگیاں جی رہے ہیں، کافی مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے جوان اور ہمارے بچے ایک ایسے انسرٹن ٹائم میں جی رہے ہیں جہاں ان کو جو ٹریڈیشنل ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے اور جیسے ہماری پرورش ہو رہی ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے ہوتی آ رہی ہے، اور اس لحاظ سے جو کریئرز کی امیدیں لوگوں کو ہوتی تھیں وہ اب نہیں رہیں، کافی ریپڈلی چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، تو کافی انسرٹنٹی ہے، تو کافی سارا تناؤ اور کافی سارا پریشر لوگ فیل کرتے ہیں، اسپیشلی ہمارے جوان اور ہمارے بچے۔ کافی سارے لوگ اپنی اپنی جگہ کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح ایک دوسرے کی مدد کی جائے، کسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، اور چھوٹی چھوٹی سطحوں پہ کچھ لوگ کامیاب بھی ہو رہے ہیں، مگر انفارچونیٹلی دا ایفرٹ دیٹ وی آر میکنگ آر ناٹ انف اوبویسلی بیکاز تھنگس آر گوئنگ فرام بیڈ ٹو ورس۔ اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں یا انسانی صحت کے حوالے سے دیکھیں یا انسانی ذہانیت کے حوالے سے دیکھیں، تو ہم نے سوچا آج ہم تھوڑا سا اس بارے میں اپنی بھی رائے اپنے تجربے سے آپ کے سامنے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ویلکم اگین ٹو دا ولیج اکیڈمی، مائی نیم از فیاض۔ کافی سارے مسئلے ہیں، کافی ساری ریپڈلی چیزیں بدل رہی ہیں دنیا میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس از آلموسٹ ٹیکنگ اوور اے لاٹ آف دا بزنسز اینڈ ورک، اور کئی لحاظوں سے جو ہمارا ٹریڈیشنل جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، اسکول جانے کا 20 سال 25 سال ایجوکیشن حاصل کرنا تاکہ ہم کوئی نوکری حاصل کریں، یہ بہت ہی obsolete ہو گیا ہے، مگر کیونکہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی چوائسیز ہیں مگر ہم کھوج نہیں کر رہے ہیں ان چوائسیز کی، ان چوائسیز کو اپنا نہیں رہے ہیں، تو ہم پھنسے ہوئے ہیں اسی رٹ میں، اور اس وجہ سے کافی سارے پریشر جو ہے بچوں اور جوانوں پہ ہے، اور اوبویسلی ان کے ماں باپ پہ بھی ہیں، اور جو دانشور ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ، دنیا جو ہے اٹس اے لو افیئر۔ یہ جو دنیا کو بنانے والی قدرت ہے وہ ایک لو کا ایکسپریشن ہے، ایک ان کی محبت کا ایکسپریشن ہے، ایک ان کی پیار کا ایکسپریشن ہے کہ وہ انہوں نے ہم کو یہ موقع دیا ہے اس زندگی کو آزمانے کا، اس کا لطف اٹھانے کا۔ دس لائف از ناٹ اے پنشمنٹ۔ یہ سٹرگل ضرور ہے، کیونکہ ہر چیز میں سٹرگل تو ہے ہی ہے، مگر پنشمنٹ نہیں ہے۔ تو جو ہم تناؤ فیل کر رہے ہیں، جو ہم سٹریس فیل کر رہے ہیں، جو ہم پریشانی فیل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک قدرت کا ایک طریقہ ہے ہم کو بتانے کا کہ بیا تھوڑا جاگ جاؤ، پے اٹینشن ٹو واٹ از کمنگ اینڈ ایڈجسٹ یور لائف اکارڈنگلی۔ اس کا ایک چھوٹا سا میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ جیسے کوئی اسکول ہوتا ہے کسی بڑی سڑک پہ، اور کیونکہ گاڑیاں تیزی سے جا رہی ہوتی ہیں تو اسکول کے بچے اگر چھٹی ہوتی ہے ایک دم سے نکلتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہم وہ سپیڈ بریکر بناتے ہیں، ایک بمپ بناتے ہیں روڈ میں، تاکہ لوگ آئیں، ان کو چھوٹا سا جھٹکا لگے، تاکہ وہ آگے کے لیے آگاہ ہو جائیں کہ آگے کوئی بڑی چیز ہے، آگے کوئی خبردار رہنے والی چیز ہے۔ تو اس جھٹکے سے، اس بمپ سے ہم کو چھوٹا سا جھٹکا تو لگتا ہے، تھوڑی ہم کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ سپیڈ کم کرنی پڑتی ہے، اگر کم نہیں کریں گے تو جھٹکا لگتا ہے، مگر اس سے جو آنے والا جو بڑا حادثہ ہے خدا نخواستہ جو ہو سکتا ہے، وہ ٹل جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے جو خدا نخواستہ جو مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں، وہ یہی ان کا یہی رول ہوتا ہے، سپیڈ بریکر کا رول ہوتا ہے۔ وہ ہمارا ذہن متاثر کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جو اٹینشن ہے، وہ فوکس ہے، وہ ہماری اصلی چیزوں پہ کی طرف لانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم بہتر زندگی، خوشحال زندگی جی سکیں۔ تو یہ دنیا سزا نہیں ہے، یہ زندگی سزا نہیں ہے، یہ قدرت کا ایسا محبت والا کرشمہ ہے، ایسا پیار والا کرشمہ ہے، اٹس اے ریئل لو افیئر کہ ہم کو یہ موقع ملا ہے زندگی میں، یہ زندگی کا لطف اٹھانے کا اور یہ کھیل کھیلنے کا۔
تو دوسرا اس کی وضاحت کروں تھوڑی سی میں ایک اور طریقے سے، کہ یہ دنیا کا جو ہمارا یہ جو تجربہ ہے، اور یہ جو ہم کو موقع ملا ہے اس زندگی میں آنے کا، اور اس دنیا میں آنے کا، اور یہ زندگی جینے کا، یہ آپ ایسا مانیے کہ آپ دیکھیے ایک فٹ بال فیلڈ ہے نا، فٹ بال فیلڈ میں 11 22 کھلاڑی کھیلتے ہیں، تو باقی ہزاروں کروڑوں لوگ تماشائی ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کا جو کھیل ہے، وی آر چوزن پلیئرس. ہمارے سے جو قدرت ہے اتنا پیار کرتی ہے، اتنا محبت کرتی ہے، کہ ہم کو چوز کیا ہے اس نے ہماری صلاحیت دیکھ کر، کہ جاؤ بھائی کھیلو، میدان میں ڈال دیا ہم کو. تو یہ دنیا جو ہے کھیل کا میدان ہے، اور وی ہیو بین چوزن ٹو پلے دس گیم آف لائف. تو یہاں ہم کو کھیلنا ہے، وی ہیو ٹو پلے ایٹ آر بیسٹ. ہم یہاں تماشائی بننے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں انتظار کرنے نہیں آئے ہیں کہ وہ کوئی گول کرے گا، کوئی ہم کو لا کے دے گا نوکری، کوئی ہم کو کھلائے گا. یہاں ہم اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو آزمانے آئے ہیں. وی آر ان دا پلے گراؤنڈ، سو وی کانٹ جسٹ ویٹ. اگر ہم فٹ بال فیلڈ میں ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے کے کھڑے ہو جائیں گے تو ہم گیم ہار جائیں گے. گیم کب ختم ہو جائے گی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بھائی ٹائم ویسٹ ہو گیا. تو ایسے ہی کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے تھوڑا اپنا جائزہ لیں، اپنے ذہانیت کا جائزہ لیں، اور سوچیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، اور ہماری صلاحیتیں کیا ہیں، اور ان کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں بہتر اور بہتر طریقے سے، اور ہم اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے ایک تیسری چیز میں بولنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ میری نظر میں جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے اس دنیا کا سفر آسان بنانا. جیسے ابھی ہم کھیل کے میدان کی بات کر رہے تھے، میرا کام ہے، اگر میں ڈیفینڈر ہوں، بال کو ایک تو آنے والے دوسری ٹیم سے، مخالف ٹیم سے آنے والے کھلاڑیوں کو روکنا، ان سے بال چھیننا، اور اپنے دوسرے اسٹرائکر کو پاس کرنا تاکہ وہ آ کے جا کے اسکور کرے. تو ہمارا کام یہی ہے کہ جو کام صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس سے انرجی لے کے اس کام میں لگانا جو کام صحیح ہے، جو کام اچھا ہے، جس سے دوسروں کا بھلا ہو، جس سے قدرت کا بھلا ہو، جس سے ہمارے سارے ماحول، جس میں سارے ماحول کی بھلائی ہو، سماج کی بھلائی ہو. تو یہ ہمارا کام ہے. تو اس طرح کا ہم کو ذہانیت اپنانی ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے جو چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے اس سے بال چھیننا، اس سے طاقت چھیننا، اس سے انرجی چھین کے ایسی لوگوں کو پاس کرنا، ایسی چیزوں میں ڈالنا جو بہتری کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں. خیر، یہ 2 3 چیزیں تھیں میرے ذہن میں کچھ ٹائم سے، جو بار بار مجھے جھنجھوڑ رہی تھی کہ مجھے بولنی چاہیے. تو آج میں نے ان کو آپ تک پہنچایا. امید ہے کہ آپ کو آپ کے کام آئیں گی. تو پلیز اس کو شیئر کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح میں کام کی ہیں، سوچنے سمجھنے والی ہیں. تو باقی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.